بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خامنہ ای صاحب کی آخری رسومات اس وقت ایران کے اندر ادا کی جا رہی ہے۔ ان کی آخری رسومات کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا بھر سے جو مختلف وفود ہے وہ باقاعدہ ان آخری رسومات میں شریک ہو رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کریں گے۔ تو ایک سوال بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی سنی کا خامنہ ای صاحب کی نماز جنازہ ادا کرنا کیسا ہے؟ یہاں پر یہ بات کان کھول کر کے سنیے کہ میرا مقصد تفریق پھیلانا نہیں ہے، بلکہ حقیقت سامنے رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ شیعہ سنی ایک الگ الگ باقاعدہ ان کی پہچان ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ آج سے نہیں ہے بلکہ صدیوں سے ہے، اور بیچ میں بڑے بڑے ائمہ آئے، بڑے بڑے محدثین فقہاء آئے جو اس اختلاف کو ختم نہ کر سکے۔ تو یہ اٹل حقیقت ہے کہ شیعہ ایک الگ پہچان ہے اور سنی ایک الگ پہچان ہے۔ تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آیا خامنہ ای صاحب کی نماز جنازہ میں جو اہل سنت شرکت کریں گے تو شرعی حوالے سے سنی نقطہ نظر ہے، اس حوالے سے ان کا نماز جنازہ میں، ان کی نماز جنازے میں شرکت کرنا جائز یا ناجائز ہے؟ تو یاد رکھیے اس حوالے سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کے سامنے یقینی طور پر حقیقت واضح ہو جائے گی کیا ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا کسی سنی کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ پر یہ فتویٰ موجود ہے، جہاں پر انہوں نے ان سے سوال کیا ہے کسی نے کہ کسی شیعہ کی نماز جنازہ میں کسی سنی کا کی جو شرکت ہے وہ کرنا جائز یا ناجائز، یعنی شیعہ کا نماز جنازہ پڑھنا جائز یا ناجائز ہے سنی کے لیے۔ تو وہاں پر انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے جو کہ قرآن سے ثابت ہے، اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر نعوذ باللہ زنا کا تہمت لگاتا ہے، اور تحریف قرآن کا قائل ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بھئی یہ جو قرآن ہے اس میں تحریف کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتا ہے، لعن طعن وغیرہ کرتا ہے، اور جو امامت کا عقیدہ ہے، یعنی کہ ایسا عقیدہ رکھے کہ جو ائمہ ہوتے ہیں ان کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، تو یقینی طور پر ایسی شخص کی نماز جنازہ پڑھنا کسی سنی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو عقائد ہے یہ کفریہ عقائد ہے۔ اسی طریقے سے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکیں گے کہ وہاں پر بھی یہی سوال کیا گیا ہے کہ کسی شیعہ مسلک سے یا کسی شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا سنی کے لیے کیسا ہے۔ تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبوت کا اقرار کرے کہ بھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور وہ جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کر آئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ کے نبی تھے اور ان کے اوپر وحی لانی تھی، یہ عقیدہ رکھے، یا اس کے علاوہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھے، یا اس کے علاوہ سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے جو کہ قرآن سے ثابت ہے، یا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر زنا کی تہمت لگائے، اور اسی طریقے سے عقیدہ امامت کو انبیاء سے، یعنی ائمہ کو، جو ائمہ اہل بیت ہے ان کو انبیاء سے افضل مانے، تو یہ یقینی طور پر ایسے عقائد و نظریات ہے جو کہ بالکل کفریہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھے اور اس شخص کو پتہ ہو اور اس کے باوجود بھی اس کی نماز جنازہ میں وہ شریک ہو، تو یہ شخص جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا ان کو تجدید ایمان بھی کرنی پڑے گی اور تجدید نکاح بھی کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نہ، بلکہ اس کو پتہ نہ ہو یا اس کو پتہ ہو لیکن صرف رسماً اس میں شرکت کر لے، تو تب بھی یہ شخص جو ہے فاسق اور فاجر کہلائے گا۔ تو لہٰذا یہ فتویٰ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر خامنہ ای صاحب کی عقائد و نظریات نہیں ہے، یعنی کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی صحابیت کے انکار نہیں کرتے، قرآن کی تحریف کا جو ہے وہ قائل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر زنا کا تہمت نہیں لگاتے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ ائمہ کو انبیاء سے افضل نہیں مانتے، تو پھر یقینی طور پر اس فتوی کی روح سے ان کی نماز جنازہ میں آپ شرکت کر سکتے ہو۔ لیکن اگر یہ عقائد و نظریات کو رکھتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس فتوی کی روح سے آپ ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ یہ جو فتویٰ ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔